یہ کہانی کسی عام شخص کی نہیں، یہ اس عظیم رہنما کی کہانی ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلائی، ایک نئی مملکت کا خواب سچ کیا۔ یہ کہانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، پاکستان کے بانی کی۔ لیکن اس کہانی کا اختتام جتنا عظیم ہونا چاہیے تھا، اتنا ہی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے بانی نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں ایک خراب ایمبولینس میں سڑک کے کنارے گزاری۔ آج ہم اسی تلخ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ سال تھا 1948۔ پاکستان بنے صرف 1 سال ہوا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح زیارت کے خوبصورت مگر سرد علاقے میں مقیم تھے۔ وہ سخت بیمار تھے۔ تپِ دق یعنی ٹی بی نے ان کی صحت کو بری طرح متاثر کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر اور فاطمہ جناح کے درمیان مکالمہ۔ ڈاکٹر: محترمہ فاطمہ جناح، قائد کی حالت نازک ہے، ہمیں فوراً کراچی منتقل کرنا ہوگا۔ فاطمہ جناح: جی ڈاکٹر صاحب، جلدی انتظام کیجیے۔ نیریٹر: 11 ستمبر 1948 کی صبح فیصلہ ہوا کہ قائد کو خصوصی طیارے کے ذریعے زیارت سے کراچی منتقل کیا جائے گا۔ طیارہ آسمان میں اڑ رہا تھا، اندر ایک کمزور مگر عظیم شخصیت خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، وہی شخصیت جس نے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ فاطمہ جناح خاموشی سے دعائیں مانگ رہی تھیں، ہر سانس کے ساتھ قائد کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شام 4:30 پر طیارہ کراچی کے ماری پور ایئر بیس پر اترا۔ سب کی نظریں ایک ایمبولینس کی تلاش میں تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی حالت بہت خراب تھی، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی ایمبولینس موجود نہ تھی۔ فاطمہ جناح پریشان تھیں، ایمبولینس کہاں ہے؟ قائد کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک اہلکار نے شرمندگی سے جواب دیا، محترمہ، ہمیں افسوس ہے، ایمبولینس ابھی تک نہیں پہنچی، شاید راستے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ قائد کو جہاز میں ہی رکھنا پڑا۔ آخر کار ایک پرانی اور خستہ حال ایمبولینس لائی گئی، جو روانہ ہوئی مگر کچھ فاصلے پر جا کر بند ہو گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سڑک کنارے کھڑی ایک خراب گاڑی میں پڑے تھے۔ فاطمہ جناح نے بے بسی سے کہا، کیا کوئی دوسری ایمبولینس نہیں ہے؟ کچھ کیجیے، وہ تکلیف میں ہے۔ اہلکار نے شرمندہ لہجے میں کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں محترمہ، مگر فی الحال کوئی اور گاڑی دستیاب نہیں۔ تقریباً 45 منٹ تک قائد سڑک کے کنارے پڑے رہے، نہ دوسری ایمبولینس پہنچی، نہ کوئی خاص طبی مدد۔ وہی شخص جس نے لاکھوں مسلمانوں کو ایک نئی شناخت دی، آج اپنی زندگی کی آخری جنگ اکیلا لڑ رہا تھا۔ بالآخر ایمبولینس کسی طرح دوبارہ چلنے کے قابل ہوئی۔ رات تقریباً 10 بجے کے قریب وہ فاطمہ جناح کے گھر پہنچے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالآخر ایمبولینس کسی طرح دوبارہ چلنے کے قابل ہوئی۔ رات تقریباً 10 بجے کے قریب وہ فاطمہ جناح کے گھر پہنچے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے آخری کوششیں کیں، مگر تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ شخص جس نے پوری قوم کو آزادی دی، خود اپنی آخری سانس ایک خراب ایمبولینس میں لیتا رہا۔ آج بھی یہ سوال تاریخ کے سینے پر زخم کی طرح موجود ہے، کیا یہ صرف بد انتظامی تھی یا واقعی کوئی سازش تھی؟ کس نے کی؟ آج سب کو معلوم ہے، یہ وردی والوں نے سازش کر کے بابائے قوم کو راستے سے ہٹایا۔ سازش تھی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ایمبولینس جان بوجھ کر خراب حالت میں بھیجی گئی، مگر اس کے پختہ ثبوت کبھی سامنے نہیں آئے۔ زیادہ تر مورخین اسے اس وقت کے نو آزاد پاکستان کی کمزور ریاستی مشینری اور ناقص انتظامی صلاحیت قرار دیتے ہیں۔ مگر وجہ کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ قوم اپنے محسن کے ساتھ وہ سلوک نہ کر سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ سبق اس بات کا کہ اگر قوم اپنے بانی کی قربانیوں کو بھول جائے تو تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، بشرط یہ کہ تم اپنی صفوں میں اتحاد، ایمان اور نظم قائم رکھو۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، بشرطے کہ تم اپنی صفوں میں
اتحاد، ایمان اور نظم قائم رکھو۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے قائد کے خواب کی حفاظت کی یا ہم نے انہیں بھی سڑک کے کنارے اکیلا چھوڑ دیا؟ مگر آج یہ سچ سب پر عیاں ہو چکا ہے کہ کس کے کہنے پر پرانی اور خراب ایمبولینس بھیجی گئی اور کیوں۔ بانی پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ قائد نے پاکستان بنایا، اب ان کی جگہ ایک اور لیڈر ہیں عمران خان، خدارا اس کو قائد کی طرح ضائع مت ہونے دینا۔ پاکستان کے عوام کی آخری امید ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان جرنیلوں کی حس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان ظالموں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام پر ظلم کیا صرف اور صرف اقتدار میں رہنے کے لیے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی